آج امہات المومنین سے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مبارک تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح جو سب سے پہلے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور آقا علیہ السلام کے کل ازواج مطہرات میں سے سوائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی کواری خواتون نہیں تھی جو آقا علیہ السلام کے عقد مبارک میں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز کا آغاز جو کیا گیا کہ صالحات امت، یعنی کل میں نے امہات المومنین میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ اور مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آج امہات المومنین سے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مبارک تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح جو سب سے پہلے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور آقا علیہ السلام کے کل ازواج مطہرات میں سے سوائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی کواری خواتون نہیں تھی جو آقا علیہ السلام کے عقد مبارک میں آئی۔ یعنی سرکار دو عالم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، یا تو جو ہے نکاح فرمانے کا جو خواتین تھی وہ بیوائیں تھیں، آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، کسی کواری خاتون سے آقا علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا سوائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا سب کے سب جو ہے نا بیوائیں تھی، اور آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو یقینی بات رکھ لیں کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ آپ کے نکاح کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ وہی مقصد جو تھا، کیا تھا؟ ان کو سہارا دینا، ان کو سہارا دینا، ان کی مدد کرنا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا متعدد خواتین سے شادی کرنا حظ نفس کے لیے نہ تھا۔ اگر حظ نفس کے لیے اگر ہوتا تو آپ کواری عورتوں سے شادی کرتے۔ اس میں یہ درس ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کو ناپسند نہ کیا جائے۔ آج جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کو جو ہے ہمارے پاس عیب سمجھا جاتا ہے، تو ان کو عیب نہ سمجھا جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور پاک نے جو نکاح فرمایا، جو کواری تھی، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفاؤں کا صلہ اور اعزاز عطا فرمانا بھی تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پھر کسی موقع پر اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ آج ہم جو ہے مختصر تذکرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ آئیے آپ کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے۔ عروہ بن زبیر نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ بی بی عائشہ رسول اکرم نے ان سے فرمایا، بی بی عائشہ سے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے خواب میں 2 بار دکھائی گئی تھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری تصویر ایک ریشمی کپڑے میں ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے یہ آپ کی بیوی ہے، میں کپڑا ہٹاتا ہوں تو اس میں تمہاری شبیہ کو دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، نکاح کا اشارہ ہے، تو وہ اسے پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے قبل ہی، اور آپ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ کو دیکھا، کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر بھی آپ کی
جو نا شبیہ کو پیش کیا گیا. سبحان اللہ. یہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ نے بذریعہ فرشتہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تصویر خواب میں ریشمی کپڑے میں انہیں ملفوف کر کے دکھائی. اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو دکھایا کہ میں آپ کے نکاح میں اس خوش نصیب خاتون کو لانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ کے دین کا بڑا حصہ امت تک پہنچے گا. یعنی دین کا جو بڑا حصہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے گا. اور علامہ واقدی اور حاکم نے حضرت عروہ کے آزاد کردہ غلام حبیب سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت جب ہو گئی، جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے وفات کا بہت زیادہ غم ہوا. بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ غم ہوا. تب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اٹھا لائے اور فرمایا ہذہ تذہب بعض حزنک وان فیہا لخلف من خدیجہ، یہ خاتون آپ کا کچھ غم دور کر دے گی اور خدیجہ کی جانشین ثابت ہوگی. فرمایا سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کے فضائل میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جانتا ہوں، اور تم جب ناخوش ہوتی ہو ناراض ہوتی ہو میں اس کو بھی جان لیتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں آپ سے خوش اور راضی ہوتی ہوں تو آپ مجھے جان لیتے ہیں، اگر کسی معاملے میں ناراض بھی ہوں تو آپ مجھے پہچان لیتے ہیں، میں ناراض بھی ہوں تو یا رسول اللہ میری خوشی اور میری ناراضگی کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی لا وربی محمد، مجھے رب محمد کی قسم ہے. اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کے رب کی قسم فرما، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہو. تو میں نے عرض کیا واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں محبت موجود ہوتی ہے. فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. اس طرح جو ہے آپ کے فضائل میں سے 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائش، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ از راہ محبت جو ہے لفظ عائشہ کو عائش کہہ کر بھی فرمایا یہ جبرائیل ہے. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل ہے، تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے کہا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جبرائیل پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو. تو آپ فرماتے ہیں بی بی عائشہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ سبحان اللہ بی بی عائشہ وہ مقدس خاتون ہے کہ جبرائیل امین بھی جن کی بارگاہ میں حضور اکرم کی بارگاہ میں آ کر بی بی عائشہ کے لیے سلام پہنچائیں. اور ابو موسیٰ شریف آپ فرماتے ہیں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں کئی کامل ہوئے اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران آسیہ زوجہ فرعون کاملہ ہوئی. یہ آپ نے گزشتہ امتیوں کے بارے میں فرمایا. اور آگے کیا فرمایا؟ مزید فرمایا وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. آقا نے فرمایا سب عورتوں پر عائشہ کی فضیلت یوں ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. تو سرید کھانا عرب میں جو ہے بہت اہم ترین ڈش ہوتی تھی جس میں گوشت بھی ڈالا جاتا تھا. تو یہ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے. جو ہے نا سرید یعنی روٹی کے ٹکڑے بھی ہوتے تھے، اس میں جو ہے گرم کر کے شوربہ میں ڈالا جاتا، گوشت ڈالا جاتا. تو اس طرح جو ہے عربی لوگ جو ہے تمام کھانوں پر جس طرح سرید کی فضیلت ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا تمام عورتوں پر بھی جو ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کی ثقافت کے تعلق سے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ میں نے عرض کیا، بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں یا رسول اللہ، مجھے جنت میں آپ کی ازواج میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ. یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں جنت میں مجھے اللہ رب العالمین آپ کی ازواج میں رکھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ مرتبہ چاہتی ہو، بی بی عائشہ کو فرمایا اگر تم یہ مرتبہ چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کے نہ رکھو، اور جب تک کہ کپڑے کو
پیبند لگا کر پہنا جا سکتا ہے اسے ضائع نہ کرو فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس ارشاد نبوی کی یعنی جو دل جان سے ایسا پکڑ لیا آپ نے، حضور کی یہ بات کو ایسا پکڑ لیا۔ حضرت عروہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن میں 70,000 دراہم صدقہ کرتے دیکھا فرمایا، حالانکہ ان کی قمیص میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 دراہیم کو آپ نے ایک دن میں تقسیم کر دیا، خیرات کر دیا، بانٹ دیا، اور آپ کے جسم پر جو کپڑا موجود تھا جو پہنے ہوئی تھی اس پر کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک بار امیر المومنین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 1,00,000 درہم میں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، 1,00,000 درہم میں نے بھیجے، انہوں نے وہ اسی دن فقراء میں، اقارب میں، رشتہ داروں میں بانٹ دیے، 1 درہم بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھا۔ حالانکہ جو ہے وہ اس دن روزے سے تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے کھانے کے لیے، افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ باندی عرض کرنے لگی اگر آپ 1 درہم، بی بی عائشہ سے فرمایا آپ نے 1,00,000 درہم عبداللہ بن زبیر نے بھیجا، وہ سارا آپ نے اپنے رشتہ داروں میں، غرباء میں، مساکین میں آپ نے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ شام آپ افطار کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اگر آپ 1 درہم روٹی کے لیے اگر رکھ لیتی تو کام آ جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی مجھے یاد نہیں رہا، اگر تم یاد دلا لیتے تو میں 1 درہم بچا لیتی فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سخاوت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بھائیے کہ آپ کی جو علمی مقام تھا، جو آپ کی جو فقاہت تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بتاتا ہوں کیونکہ حضور پاک نے فرمایا، کیونکہ آپ کا جو مقام جو مرتبہ ہے وہی میں آپ سامنے رکھتا چلوں گا کہ ہم ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول پر جب کوئی معاملہ مشکل میں ہوتا، اب اس بارے میں ہم کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو ہمیں وہاں جا کر جب ہم پوچھتے تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جواب عطا فرماتی تھی۔ تو جب علم کے معاملے میں کسی مسئلے میں ہمیں اختلاف ہو جاتا یا ہم پریشان ہو جاتے، تردد کا شکار ہوتے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کہاں جاتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ حضرت عروہ بن زبیر بن عوام کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بفقہ ولا طب ولا بشعر من عائشہ، میں نے کسی کو فقہ اور طب اور عربی شاعری میں بی بی عائشہ صدیقہ سے زیادہ علم والا نہیں پایا۔ سبحان اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ علمی طور پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کا جو وصال مبارک 17 رمضان المبارک سن ہجری 58 میں آپ وفات ہوئی، آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کی تدفین رات کے وقت کی جائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تدفین ان لوگوں نے کی، حضرت زبیر بن عوام نے، ان کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور عروہ، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر بن صدیق، عبداللہ بن محمد بن ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، یعنی آپ کے بھتیجوں اور آپ کے بھانجوں نے آپ کی تدفین میں شمولیت کی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 66 برس تھی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ مختصر تذکرہ ہم امہات المومنین سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیے ہیں، اور اس طرح بہت ساری سیرت کے واقعات آپ کے بے شمار ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو امہات المومنین کی مبارک زندگیوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔